السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی اگلی تختی کا آغاز کریں گے، جو ہے کہ تختی نمبر 10، اور اس کو سکون بھی بولا جاتا ہے اور اس کو جزم بھی بولا جاتا ہے، یعنی سکون بھی بول سکتے ہیں اور جزم بھی بول سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جزم کسے بولتے ہیں، جزم کیا چیز ہے؟ جزم جو ہے یہ مڑی ہوئی ہوتی ہے، زبر زیر پیش، اور یہ ان کی جو شیپس ہوتی ہیں وہ تھوڑی ترچھی ہوتی ہیں، لیکن جزم جو ہے وہ مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح کی ہوتی ہے، تھوڑی سی کرو شیپ میں ہوگی، اس کو ہم جزم کہتے ہیں۔ اب جزم والے حرف کو بولا کیا جاتا ہے؟ اب یہ دیکھیں، جیسے واؤ کے اوپر یہ جزم ہے تو ہم اس کو بولیں گے ساکن، ٹھیک ہے؟ جس کے اوپر اس طرح کی شیپ آ جائے گی اس کو بولا جاتا ہے ساکن حروف۔ اور اس کے علاوہ جزم والے حرف کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ جزم والے حرف جو ہے آپ جو ہے جزم والے حرف کو پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، یہ مثال کے طور پہ یہ ہے، واؤ سے اوپر جزم ہے اور واؤ سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو ہم یا اور واؤ کو ملا کے پڑھیں گے، یعنی واؤ کو یا سے ملا کر پھر اس کے اوپر جو پیچھے والے حرف کی زبر زیر پیش ہوگی ہم اس کو پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر تو صرف جزم ہے، اور جزم تو سکون کو بولا جاتا ہے، یعنی ساکن چیز کو بولا جاتا ہے، اور ساکن چیز تو نہیں پڑھی جاتی۔ جب اس کو پچھلے والے حرف سے ملائیں گے تو یہ اس صورت میں پڑھی جائے گی، جیسے اس کو یوں پڑھیں گے، یا واؤ زبر یو، یا واؤ زبر یو۔ یہ اس کی آسان سی مثال ہے کہ جب کوئی بھی حرف ہو اور جس کے اوپر اس طرح کرو شیپ میں پڑی ہو تو اس کو ہم نے پیچھے والے حرف سے کیا کرنا ہے؟ ملا کر پڑھنا ہے۔ تو یہ بہت ساری مثالیں آپ کو پورے پچھلے جتنے بھی میں نے تختیاں پڑھائی ہیں ان میں آئی ہیں، لیکن اسپیشل اب جو تختی ہے وہ سکون اور جزم کی ہے، اس کو ہم اب پڑھیں گے، اور نہایت ہی آسان تختی ہے، اس میں اتنی کوئی سمجھانے والی چیز نہیں ہے۔ بس یہ یاد رکھیے کہ جزم والے حرف کو ہمیشہ ہم پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اور اس میں نے آپ کو بہت سی جو چیزیں بتائی ہیں، جیسے حروف مستعلیہ بتائے تھے، حروف قلقلہ بتائے تھے، اور اس طرح کی باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی، ان کا بھی جو آپ نے قانون پڑھا ہے اس کو یہاں پہ آپ نے فالو کرنا ہے، یہاں پر اس کو ہم لاگو کریں گے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ جو ہم نے وہ جو تختیاں یا جو قانون پڑھے ہیں آیا کہ ہمیں ان کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ اب سب سے پہلے ہم سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب میں نے اس کو با کو کیوں ہلایا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف قلقلہ جو ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ساکن، جب وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر جزم ہوتی ہے اور سکون کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے؟ حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب۔ نہایت ہی آسان ہے، مشکل کوئی چیز بھی نہیں ہے، بس آپ نے اس کو تھوڑا سا توجہ سے سننا ہے۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب۔ حروف قلقلہ تھے اس لیے میں نے اس حرف کو ہلا کر پڑھا ہے، آپ نے سارے حروف کو ہلا کر نہیں پڑھنا۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات۔ اب میں نے اس کو نہیں ہلایا، کیوں نہیں ہلایا؟ کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، باقی جتنے بھی حروف قلقلہ ہوں گے ہم ان کو ہلائیں گے۔ حمزہ ثا زبر اث، سیٹی کی آواز اینڈ میں نہیں آنی چاہیے، فرق کرنا ہے۔ حمزہ ثا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس اس۔ اگین، حمزہ ثا زبر اس، حمزہ ثا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس۔ اب اگلا ہے جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ہلانا ہے۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج۔ سمجھ آ گئی ہے؟ حمزہ جیم زبر اج، میرے ساتھ پڑھتے رہیے۔ حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج۔ اب ہا اور خو میں فرق کرنا ہے آپ نے، ہا کو آپ نے باریک اور خو کو آپ نے پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حمزہ ہا زبر اح، حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اح،
اہ اہ اوہ. حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، وسط حلق کو استعمال کیجیے. حمزہ ہا پیش اہ، اہ اہ اوہ. اگلا ہے حروف مستعلیہ میں سے آ گیا ہے حمزہ خو زبر اخ، موٹا پڑا جائے گا. حمزہ خو زیر اخ، حمزہ خو پیش اخ، اخ اخ اخ. دوبارہ پڑھیے. حمزہ خو زبر اخ، حمزہ خو زیر اخ، حمزہ خو پیش اخ، اخ اخ اخ. آج کا اتنا سبق کافی ہے. اچھا، میں نے آج کے سبق میں آپ کو 2 چیزیں بتائی ہیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کو میں نے بتا دیا جزم والے حرف کو آپ نے ہمیشہ ملا کر پڑھنا ہے پیچھے والے حرف کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور جزم کی جو شیپ ہوتی ہے وہ کرو شیپ ہوتا ہے، تھوڑا سا مڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جزم والے حرف کو ہم ساکن بولیں گے، یہ ساکن حرف ہے. تیسرا یہ کہ آپ نے جتنے بھی یہاں پہ اس تختی میں حروف قلقلہ آئیں گے ان کو آپ نے سکون کی حالت میں آپ نے ان کو ہلا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. 2 تو ورڈ آگے ہیں، میں نے آپ کو ان کی پریکٹس بتا دی ہے. باقی اگر آگے کوئی حرف آتا ہے تو اس کی بھی پریکٹس میں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گی. اور ساتھ ہی جو مستعلیہ حروف آئیں گے ان کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ ان کی ادائیگی موٹی ہوتی ہے. آج کا اتنا سبق کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلا سبق پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.